بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 137 پھر اگر وہ اس جیسی چیز لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے۔ فَإِن پھر اگر آمن و ایمان لے آئے بمثلی مثل اس کے ما امن تو جس پر ایمان لے آئے، یہ کس پر ایمان لے آئے ہدایت پا لو گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح تمام انبیاء تمام کتابوں پر ایمان لائے، تم ایمان لائے ہو، اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جن پر ایمان لانے کا حکم کتابوں میں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی تھا حکم۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، یعنی سیدھے راستے پر آگے نفع علم مل گیا۔ آج یہ لوگ اگر قرآن کو تھام لیتے ہیں تو دیکھیں ان کی کتابوں میں تو تھا کہ آخری نبی بھی آئیں گے، ان کا قبلہ کعبہ ہوگا اس امت کا، اور آخری کتاب ان کے پاس ہوگی۔ جب ایک چیز ان کے پاس موجود ہے اور اگر یہ ایمان لے آتے ہیں اس بات پہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اس کتاب سے آگے جڑ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ ہدایت پا لیں گے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ پھر اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً وہ کہاں ہیں، مخالفت میں ہیں۔ اور مخالفت کے لیے پھر یہاں پر آتا ہے کہ کیا ہے مخالفت؟ مخالفت اصل میں نا علم سے محرومی ہے نا، گمراہی ہے، علم سے محرومی ہے۔ شقاق جو لفظ استعمال ہے نا یہاں، شقاق کا مطلب ہوتا ہے انتہائی درجے کی عداوت، انتہائی درجے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بیان کیا کیونکہ ان کے پاس ایک چیز تھی، علم تھا، پھر بھی نہیں چاہ رہے، اس کا مطلب شقاوت میں شقاق ہے ان کے دل، تو انتہائی درجے کی عداوت اس کو کہتے ہیں شقاق۔ ایسے دشمن رسول کو عزائم بنچاتے ہیں جن کے اندر شقاق ہوتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگاتے ہیں؟ رسول کے خلاف، ان کو شقاق کہا جاتا ہے، ان کے دلوں کو کوئی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ کس کو کافی ہو جائے گا؟ یعنی ان کی بغض، نفرت، مخالفت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سیدھے راستے پہ جمے رہیں، یہ جو مخالفتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سیدنا عثمان رضی اللہ کی شہادت کے وقت نا مصحف ان کی گود میں تھے، کیونکہ جب ان کے گھر کا حصار کر لیا گیا تھا اس وقت ان کی بیوی نے آ کے کہا تھا اب تو 7 دن سے پانی بھی بند ہے ہمارے اوپر، پانی بھی نہیں ہم پی رہے، تو کیا کریں ہم، آپ مطلب کوئی بات کریں، کچھ نکلے۔ تو اس وقت ان کی گود میں یہ صحیفے تھے، تلاوت کر کہتے میں نے مرنا ہی ہے، میں نے شہید ہی ہونا تو میں قرآن پڑھتا ہوا ہوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی حضرت عثمان اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس وقت ایک نے آ کر بدبخت نے کیا کیا تھا، آپ کی داڑھی پکڑ کے آپ کی گردن اتار دی تھی حضرت عثمان کی۔ یہ سامنے صحیفے پڑے ہوئے تھے، یہ صحیفے آج بھی موجود ہیں، ان کے اوپر حضرت عثمان کا نا یوں کر کے گر گیا تھا خون جا کر چھینٹے۔ تو آپ کو پتا پہلے، آج تو پرنٹ ہے نا، تو پہلے سے قلم سے لکھا ہوتا تھا، اور جیسے ہمارے پین کا کچھ نہ کچھ وہ سیاہی پھیل جاتی ہوتی ہے، تو یہ پھیل گئی تھی، یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ دور نبوی سے لے کے اب تک کے قرآن کی ساری پکچرز جتنی بھی ہیں، 8 سے 7 فوٹوز ہیں، تو ان میں اندر ایک یہ بھی ہے، اس میں چھینٹے ہیں اور یہ الفاظ اڑے ہوئے ہیں جیسے پانی سے اڑتی ہے سیاہی۔ تو وہ آپ کو ملے گی اقبال کلانی کی جتنی بھی بکس ہیں نا، جتنی بھی بکس ہیں ان کے اینڈ پہ انہوں نے ایک پیج بنا کے لگایا ہوا ہے، وہ پرنٹ ہوتا ہر بک میں ہے، اس پہ نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں کتنی خوبصورت الفاظ ہے جس کے اوپر ان کے خون کے چھینٹے پڑے۔ یہ مصحف آج ترکی کے میوزیم میں پڑا ہوا، ترکی میں تو یہ پیور ویسا ہی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سمیع علیم، کیوں کافی ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ آیت نمبر 138 صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اب یہ انہوں نے شہادت دی اللہ کے رنگ پہ۔ ابراہیم کے پاس کون سا رنگ تھا؟ اللہ کا رنگ تھا۔ ابراہیم کی اولاد کے پاس کس کا رنگ تھا؟ ابراہیم جاتے ہوئے دیکھیں، ہم نے پیچھے پڑھا، مرتے ہوئے انسان کو ایک عجیب سی کیفیت اور فکر ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں کو مرتے ہوئے کس چیز کی فکر تھی؟ دین کی، اور اولاد کے دین کی، کہ ہمارے بعد اب یہ کیا کریں گے۔
دیکھیں مرتے ہوئے وہ بیٹھ کے اپنی اولاد سے بار بار پوچھے کس کی عبادت کرو گے بتاؤ، اور ان کی بہت اچھی تربیت تھی، انہوں نے کہا وہی الہ جو آپ کا تھا، کیونکہ نسلیں بھی تو بگڑ جاتی ہیں نا آگے جا کے. تو کہا بتاؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کا رنگ تھا جو انہوں نے اپنی اولادوں پر چڑھایا. ٹھیک ہے، ہم اسی کی عبادت کرنے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اب صبغت اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صبغت اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کا دین. صبغہ یہاں پر، اور احسن اعمال کمال درجے کے اخلاق کو اپنانا، گندگی اور کبھی صفات سے پاک ہونا. کہ ایوب کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، خیانت کو، بے حیائی کو، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ صبغت اللہ میں آ جاتی ہیں. اور فریب، دھوکہ، ان سب چیزوں سے نکلنا. پھر دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ہم نے پڑھا، انہوں نے پوچھا تھا بنی اسرائیل نے اس کا رنگ کیسا ہو گائے کا، تو وہاں ایک لفظ آیا تھا، وہ کچھ یاد ہے؟ زرد رنگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جو لفظ استعمال ہوا تھا گائے کے لیے وہ کیا تھا؟ ماں لونہا. ٹھیک ہے، اس کا رنگ کیسا ہو. تو لون ایک ایسا رنگ ہوتا ہے تو قدرتی رنگ ہے آسمان کا. ہم پکچر بھی بنائیں گے ہمیں معلوم ہوگا آسمان کا یہ رنگ ہے. مٹی کا کیا رنگ ہے ہمیں معلوم ہے، براؤن ہے. درختوں کے رنگ ہمیں معلوم ہے، ہرا ہی دیں گے نا اوپر پتوں کو ہم اس کے. وہ رنگ جو قدرتی ہے، جو بدلتا نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے لونہا. لون، لون وہ رنگ ہوتا ہے. صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو پہلے رنگ کو کاٹ کر ڈائی کیا جائے، اس کے اوپر چڑھایا جائے. صبغ وہ رنگ ہوتا ہے. لون جو ہے قدرتی رنگ ہوتا ہے، صبغ وہ رنگ ہوتا ہے جو چڑھایا جائے. چڑھایا بھی کیسے جائے؟ پہلا رنگ کاٹا جائے، دوسرا چڑھایا جائے اس کے اوپر. اب یہاں پر انہوں نے کہا زرد. اچھا، زرد سے بھی میں آپ کو بتا دوں، بسمت ایک رنگ ہوتا تھا زرد، عیسائیوں میں خاص طور پر. یہ آج بھی جیسے اب معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ ان میں یہ ایک بات رہی تھی کہ یہ لوگ زرد رنگ میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو ایک دفعہ ڈبو کر نکالتے تھے. یا اس کے علاوہ ان کے چرچ وغیرہ میں اگر پڑے ہوں تو یلو رنگ سے یہ اپنا منہ دھو لیتے تھے. کیا رنگ چڑھ گیا ہمارے دین کا، کیونکہ ہمارے رنگ جو ہے وہ کلر کیا تھا؟ یلو. یہی دین کا کلر ہے. اب یہ پیور خالص ہمارے دین پہ ہے، تو یہ رنگوں کا استعمال کیا ہوا ہوتا تھا انہوں نے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس چیز کو سامنے رکھا اور دوسرا رنگ ہی ہمیں بتا دیا. دیکھیں اگر کوئی کہے کہ میں ابراہیم کے دین سے ہوں لیکن وہ اپنی برائیوں سے بچا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ابراہیم کا رنگ نہیں ہے. کہ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کاٹنا پڑے گا، اپنا رنگ کاٹنا پڑے گا، اللہ کا رنگ چڑھانا پڑے گا، اس دین کا رنگ جو ابراہیم کا تھا. تو لونا ہو قدرتی رنگ ہے، صبغہ وہ رنگ جو ہم کاٹ کے چڑھاتے ہیں، یہ وہ رنگ ہوتا ہے. اچھا، یہ رنگ آئے گا کیسے؟ یہ چڑھے گا کیسے؟ یہ اگر ہم سوچے کہ ہم نہیں تو چاہتے ہیں ہمارے پر یہ رنگ چڑھے، صبغہ اللہ کا رنگ. اور دیکھیں صبغہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے اچھا کون سا رنگ. اب کیسے چڑھے ہمارے اوپر؟ ہاں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ دیکھنا پڑے گا. کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، وہ اپنانی پڑیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانا پڑے گا. پھر یہ روح کے اندر کیسے اترے؟ ابھی یہ رنگ اپنے اوپر تو ڈال لیا، اپنے اوپر یوں اترے چڑھے گا، یا روح کے اندر ایسے اترے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے تو اس کے علاوہ پیدا ہی نہیں کیا. تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ آرینا مناسکنا، ہمیں اللہ وہ طریقے سکھا دے کہ ہمارے اوپر وہ رنگ آ جائے جو تیرا رنگ ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے ایک مسلمان ہو، وہ چاہے بچی ہے بچہ ہے، لیکن وہ بالکل ایک مسلمان کی حدوں سے ہٹ کر ہے، تو آپ کو لگے گا یہ مسلمان ہے. اس کے ساتھ ایک دوسرا ہمیں نظر آئے جس کا یونیفارم ایک مسلم یونیفارم ہے، جس کے اعمال ایک مسلم انسان کے اعمال ہے. فرق تو ہے نا، رنگ تو نظر آ رہا ہے نا دونوں کا، تربیت بھی نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اور وہ کیسے چڑھے گا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور پیروی سے. دیکھیں 1,24,000 پیغمبر رنگ کی تو چڑھانے آئے تھے، رنگ کے لیے آئے تھے. اور وہ کس لیے آئے تھے؟ کہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے ان کے اوپر. وہ سب رنگ بتانے آئے اور رنگ چڑھانے آئے، اور انہوں نے رنگ چڑھایا. جنہوں نے اس رنگ کو لیا اپنے اوپر چڑھایا وہ واقعی صبغت اللہ ہوئے. اور ان کے لیے آج آتا ہے نا من احسن، اس سے اچھا کس کا رنگ. اور واقعی آج ہم کہتے ہیں ان سے بہترین کسی کا رنگ نہیں، ان سے بہترین زمانہ کوئی زمانہ نہیں گزرا، کیونکہ ان پہ اللہ کا رنگ تھا. پھر یہ اس سے مراد یہ رنگ نہیں جو آج میرا ہے جو آپ کا ہے، یہ نہیں ہے. اگر یہی رنگ مراد ہوتے
تو پھر ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہو جاتا کہ ہاں اصل کیا ہے. اصل یہ ہے، آپ نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمان پر تھا تو میری ملاقات حضرت آدم سے ہوئی. میں نے دیکھا ہمارے باپ آدم اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جو دائیں طرف تھے وہ کچھ سفید چہرے تھے، جو بائیں طرف تھے وہ سیاہ چہرے تھے. اور جب میں نے پوچھا تو مجھے پوچھے پر فرشتے نے بتایا کہ جب یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں، سارے اولاد تو ان کی ہے نا قیامت تک، تو جو دائیں طرف ہے سفید چہروں والے یہ ان کی جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کرنے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت آسان کرنی ہے. اور جب یہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جن کے کام جہنم والے ہیں. تو یہ دکھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں ماں باپ خوشی کب ہوتے ہیں؟ جب اولاد کا بہترین کام سامنے، جب اچھا نہیں ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی سکن بتا دیتی ہے یہ اس وقت دکھی ہیں. تو یہ دو ادھر چہروں سے پتہ چل گیا. ابو جہل کا کس قدر خوبصورت رنگ تھا، جہل. ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ ان کے گال جو تھے نا وہ پنک تھے، بہت گورا رنگ. اور قریش تو دیکھیں نا کتنے خوبصورت گورے رنگ کے اور پنک گال، گلوئنگ، دہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، گلوئنگ فیس تھا ان کا. لیکن وہ قیامت کے دن کیا اسی گلوئنگ فیس میں صبغۃ اللہ نہیں تھا، لہٰذا کیا وہ سفید چہرے والوں میں ہوں گے، دائیں والوں میں ہوں گے؟ نہیں، بائیں والوں. بلال کا رنگ کیسا ہے؟ کیا وہ بائیں والوں میں ہے؟ نہیں، وہ دائیں والوں میں ہے، وہ دائیں والوں میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کچھ رنگ کیسے ہوں گے، سفید چمکتے، اور کچھ سیاہ. اب وہاں پہ اصلیحت کھلے گی، صبغت اللہ کی اصلیحت ادھر کھلنی ہے جا کر. یہاں تو ہمارے اعمال بتائیں گے نا صبغت اللہ، وہاں اصلیحت کیا کھلے گی؟ رنگ بتائیں گے کیسا کیسا رنگ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسے بھی گروہ جنت میں داخل ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اب کیا ہم سوچیں کہ وہ سب بہت ہی خوبصورت کوئی گوری قومی ہوگی؟ نہیں، صبغت اللہ ادھر کھلے گا، ادھر جا کے ظاہر ہوں گے یہ ہمارے رنگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن کے اندر کہ اہل بدت کے چہرے کیسے ہوں گے؟ سیاہ، سیاہ ہوں گے. تو صبغت اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا خوف رکھنا. اور یہ صبغت اللہ کیسا رنگ ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں ہے. اللہ کی صفات لینی پڑتی ہیں. علیم اللہ کی صفات ہے، تو اس کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ کیا کرنا ہے صبغت اللہ کے لیے؟ علم سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ حلیم ہے، تحمل کرنے والا. اب انسان کو کیا چاہیے؟ اس کے اندر کیسے صبغت اللہ آ سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیسے آ سکتا ہے؟ تحمل کر لیں، معاف کر دیں، برداشت کر لیں. اسی طرح اللہ کا رنگ چڑھ سکتا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی صفات میں سے ہے نا خوبصورت. محبت کرنے والا اللہ وہ دودھ ہے، ٹھیک ہے، محبت کیجیے، اللہ کی صفت. یہ صبغت اللہ کی صفات میں سے ہے. اور یہ اللہ کی صفات اگر ہم کسی اور کو دیں گے تو دیکھیں وہ اگر وہ انسان ہے، اللہ کی صفات ہم کسی اور کو دیتے ہیں، وہ تو انسان ہے، تو پھر کیا کریں؟ اب کچھ اس کی لیں تو وہ تو انسان تھا. لیکن اللہ حی ہے، یموت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، قیوم ہے. تو اس کی صفات کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے لیے صبغت اللہ میں سب سے بڑی اور خوبصورت مثال ہے. تو یہاں پر میں نے جو آپ کو بتایا کہ اللہ کے رنگ سے کوئی اچھا رنگ نہیں. جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا، اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ اپنے رنگ کو کہہ رہے ہیں اچھا، تو اگر کسی اور کا رنگ لیا جائے تو وہ رنگ کیسا ہے؟ برا. پھر وہ برا ہے. تو کوئی بھی رنگ چڑھانے سے پہلے سوچئے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، کہ یہ صبغت اللہ ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز جو پہلے سے ہے وہ لونوہا پہ چلتی آ رہی ہے، پھر اس کو کاٹیں، اس کو ڈائی کریں اللہ کے رنگ سے. پھر اللہ کا رنگ چڑھانا پڑے گا. اور یہ یوں ہی چڑھتا ہے، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے کہ ہر کسی پہ چڑھا ہو. تو پھر ضرورتی کیا تھی چند لوگ بیٹھنے کی؟ ضرورتی کیا ہوتی ہے پھر تبلیغ کے لیے نکلنے کی؟ سب اپنے گھروں میں بہترین ہے. یہ صرف اس کے لیے ہے جو لینا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر سے وہ گندگیاں، وہ رنگ اتر جائیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر صبغت اللہ اس کے لیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ یہ رنگ دو بنیادوں کو قائم کرتے ہیں. ایک تو اخلاص کو، جب آپ پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا تو اخلاص آنے لگ جاتا ہے، خالص اخلاص آنے لگ جاتا ہے. دوسرا مطابت، یعنی پیروی اللہ کے حکموں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ حکم کی پیروی کرنے لگتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ مجھے کون کیا کہے گا، کہ مجھے لوگوں سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟
حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے، کیا کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ یا تم کہتے ہو یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ کیا ابراہیم عیسائی تھے، یہودی تھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ جانتا ہے؟ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کیا ہے نا، تم جانتے ہو، جیسے اللہ نے پیچھے بھی لاجواب کیا ان کو۔ کس طرح سے؟ تم کہتے ہو کہ ابراہیم یعقوب نے وصیت کی ہے کہ یہودیت پہ رہنا، تو جب اس کو موت کا وقت آیا تھا کہ تم موجود تھے؟ تم موجود تھے، خاموش ہے نا، ان کی کتاب خاموش ہے، ان کے اقوال بھی خاموش ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ اگر تم جانتے ہو یہود و نصارہ کی تم نے اتنی قربت لے لی، یا کہتے ہو یہی ہوں گے تو ایمان ہے، یہی ہوں گے تو جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے؟ کہ اللہ کو تو تم بھی جانتے ہو، من ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے؟ دیکھیں اللہ نے خود ہی جواب دیا، خود سوال کیا، اللہ نے خود جواب دیا، کیونکہ یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اس سے بڑا ظالم، یہ گواہی کی بات کیوں اللہ نے ڈال دی بیچ میں؟ اس لیے ڈال دی کہ گواہیاں تو ان کے پاس موجود ہیں، ان کی کتابوں میں گواہیاں موجود ہیں۔ اللہ کہنے اس سے بڑا ظالم کون، کہ انہیں معلوم ہے کہ سب نبی کیا تھے، ہر طرح کے شرک سے پاک تھے، ان سب پر اللہ کا رنگ تھا۔ یہ تمہارے نیلے پانی کا، پیلے پانی کا نہیں تھا، یا تمہارے عیسائی یہودی ہونے کا نہیں تھا، شرک کا نہیں تھا، کس کا تھا؟ صرف اور صرف اللہ کا تھا۔ انہوں نے کوئی گواہیاں نہیں چھپائیں، وہ سب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے گئے تھے اور لوگوں پر اللہ کا رنگ چڑھانے آئے تھے۔ تم نے گواہیاں چھپائیں، تو پھر اس سے بڑا ظالم اللہ کہہ رہے ہیں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپائے؟ آج بھی اگر قرآن کے اندر اگر جگہ جگہ آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے پہلے کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ مکمل اگر ہم کلمہ پڑھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے کلمے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کیا گواہی ہے اس کے اندر؟ عبدہ و رسول۔ اگر ہم صرف اور صرف اللہ کے رسول کو رسول مان لیں، نور مان لیں، ہم ان کو مان ہی نہیں رہے اب بندہ، اور صرف رسول اور نور مان رہے، تو کیا یہ گواہی چھپانا نہیں ہے؟ یہ گواہی چھپانا ہے۔ آپ اپنے اتحیات میں بیٹھے ہوئے گواہی دے رہے ہیں ان کے بندے ہونے کی، آپ کتاب کے اندر دے رہے ہیں، آپ روزانہ ہر جمعے کو آپ پڑھ رہے ہیں جس کے آخر میں کیا آتا ہے سورہ کہف کے، میں کیا ہوں، میں تمہاری مثل ایک بشر ہی تو ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی ایک اور دے دی سورہ بقرہ کے شروع میں، تو ایسا کرو ایک آیت لے آؤ، ورنہ کیا کرو 10 آیتیں لے آؤ، کیسی؟ جو میں نے نازل کی اپنے بندے پر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گی، اپنے کس کو؟ وہاں تو نور کی بات نہیں آ رہی، گواہیاں چھپائیں گے۔ آج ہم مسلمان بھی گواہیاں چھپائیں گے تو غلط ہے۔ آج ہم مسلمان بھی سود کے لیے، سود کو حلال کرنے کے لیے قرآن میں سے جو مرضی ہم تعویل نکالیں، یہ گواہی چھپانا ہوتی ہے۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ظالم ہوا ہے جو گواہی چھپاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی کسی کی گواہی ہے نا، اور وہ حق کی گواہی ہے، تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں، طرفداریاں کرنے کی ضرورت نہیں، گواہی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں نہ اس سے کلام کروں گا، نہ میں اس کی طرف دیکھوں گا، نہ اس کو پاک کروں گا قیامت کے دن۔ یہ کتنی بڑی سزا، اتنا بڑا اگنور کرنا، جو گواہی کو چھپائے۔ اللہ نے ان کی بات کر کے ساتھ ہی کہہ دیا ان سے بڑے ظالم کون، یہ گواہیاں چھپاتے ہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور کیا ہے اللہ تو غافل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ اللہ نے کر لیا، تمہارے اعمال کو بھی جہنم کے لیے رکھ لیا، اللہ تو غافل نہیں ہے۔ تل کا امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو اللہ کا رنگ لیتے ہوئے چلی گئی، وہ اپنے خالص اعمال کے ساتھ چلی گئی۔ لہا ان کے لیے ہے ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، لہا ما کسبت، یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہر شخص کا ہاں، کبھی مت کہیں کہ کسی نے کسی کو پاس کر دیا، کوئی ساتھ مستقیم کے پاس کھڑا ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں گزروا دوں گا، کسی کی بیعت ہمیں جو ہے وہ نکلوا دے گی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ انبیاء کی ایک جماعت تھی،
ان کے بہترین فالوورز کی ایک جماعت تھی گزر گئی، اور وہ اپنے عمل کے ساتھ گئے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی نسبت بھی نسبت کو بچاتی تو ابراہیم بھی اپنے والد کو بچا لیتے، ہمارے پاس وہ بھی گارنٹی آ جاتی۔ نوح بھی آپ سے اپنے چچاؤں کو، کہ ابو طالب جتنی سپورٹ کسی کی نہیں ہے۔ ابو طالب کی سپورٹ پڑے نا تو اینڈ پہ جب آگے پتہ چلتا ہے نا ابو طالب یوں ہی مر گئے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اتنی سپورٹ، اتنی محبت ان کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر آخر میں پتہ چلتا ہے انہوں نے دین جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کیا، دکھ ہوتا ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سے ان کے لیے بھی نہیں کچھ کر سکتے، کچھ نہیں کیا نا، اور نہ ہو جاتا۔ ہم پہ جو اتنی لعنت ملامت کی یہ آئی تھی، یعنی ہر برائیاں، شخص وہ کا بھی تو آپ اپنا کے عمل چچا ہے، تھے۔ بالکل اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا، کسی دوسرے کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، کسی دوسرے کے گناہوں کا۔ اب اس میں یہ بھی آتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی گناہ نا، مجھے ڈر ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے میرا معاملہ نہ ہو جائے، یا میری وجہ سے اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کے گناہ کو نہیں سر پہ لیتا، اور نہ ہی اللہ کسی کی پکڑ کسی کے رکھ کر اوپر کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کو اپنا ایمان اور تقوی ہی نفع دے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ انہی کی کمائیاں تھی نا، تم سے کیوں پوچھیں گے؟ دیکھیں جو ہمارے بڑے کر گئے، اب ان کی کمائیوں کے جواب ہم دیں؟ ہم تو نہیں دے سکتے، ہم تو نہیں نہ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کا عمل تھا، ان کے ساتھ تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کا عمل جیسا بھی تھا۔ ایسے بھی تو ہے نا قیامت کے دن جن کو اللہ جہنم کے کونے سے اٹھا کے لا جنت میں پھینک دے گا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں سخی ہوں، ہے نا۔ کوئی ایسے بھی ہیں جو ایسے ایسے بڑے بڑے گناہگار گزر گئے ہیں، ایسے ایسے بڑے ظالم گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے آپ کا چرچا سنا تھا اللہ تعالیٰ کہ تو معاف کرتا ہے۔ اللہ کہیں گے وہ صحیح سنا تھا، اور اللہ اس کو بھی اٹھا کے پھینک دے۔ یہ تو اللہ کی رحمت پر ہے، کھڑے ہونے کو بڑے سے بڑا بھی کھڑا ہو جائے گا، چھوٹنے کو اللہ بڑے سے بڑے کو بھی چھوڑ دیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ سے نے کہا تھا، ایک حدیث میں کہا تھا کہ اگر میں بھی کھڑا ہو جاؤں تو یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے، تو حساب کی تو کوئی بات ہی نہ کرے کبھی اللہ سے، بس یہی دعا کیا کرے بس حساب نہ کھلے۔ یہ اللہ ہی اپنی رحمت سے ہمیں چھوڑ دے، اللہ ہی اپنی رحمت سے ہمیں بھیج دے، کیونکہ بڑے بڑے بھیج چکا ہے اللہ کے رسول سے، ہم نے بڑی بڑی بشارتیں سنی ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس چیز کے لیے تو کبھی سوچ نہیں نہ سکنا ہم نے کہ میں نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں، میں نے اپنے نوافل پورے کیے ہیں۔ آپ سے فرمایا ایک شخص پوری زندگی نیکیاں کرتا ہے، حدیث کیا بتا رہی ہے؟ پوری زندگی نیکیاں، یعنی اسلام اس کی نیکیوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں کہ نیکی پہ گزرا ہے، بہترین گزرا ہے، آخری وقت میں اس کی کوئی ایسی وصیت ہو جاتی ہے کہ جہنم اس پہ واجب ہو جاتی ہے ایک بول سے۔ اور ایک شخص پوری زندگی برائیاں کرتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس کو ترازو میں تول کے کوئی اچھائی نہیں ہے، آخر میں کوئی ایک وصیت بہترین کر جاتا ہے، کوئی کلمہ اپنی زبان سے ایسا کہہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کچھ شخص کیا ہے اپنے قول سے، اپنے کسی بات اور کلمے سے ہی کیا ہے زمین سے آسمان پر، اور کوئی آسمان سے زمین پر۔ تو اس کے اندر کتنا خیال کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ جہاں سے جس کو اٹھا کے بھیج دے وہ وہی جانتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا صرف عذاب ہی لے رہا تھا، لے ہی عذاب، بھگت ہی اپنی قبر میں عذاب رہا تھا، اور قیامت تک اس کے لیے عذاب ہی تھا۔ لیکن ایک دفعہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کی کھڑکی کھول دی، اور پھر ہم تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے یہ غیب کی باتیں ہمیں جیسی ملی ہم نے تو ویسے ہی بیان کرنی ہے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اب آپ سوچے کہ اس نے پوچھا مردے تو سنتے نہیں ہیں، تو اس نے کیوں اندر بات کر لی؟ اللہ ہی نے اس کو اذن دیا نا، اللہ ہی نے لٹایا ہوگا اس کا شعور۔ اس نے کہا یہ کس لیے؟ یعنی میری اتنی تکلیف میں آج میرے اوپر اتنی ٹھنڈی کھڑکی کا کھلنا اللہ کس لیے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں آج پہلی بار تیرے بیٹے نے استغفار کا ہے، صرف ایک استغفار کا لفظ بولا ہوگا، تو اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کی بخشش کا معاملہ سٹارٹ ہو گیا۔ ہاں البتہ نیکیاں دوسرے پہ ضرور جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ سورہ کہف میں ہے نا، 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کی مدد کی، ان بچوں کی 2 نبیوں سے مدد کروائی کہ ان کی دیوار سیدھی کر دو، کل کو یہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی نا خضر علیہ السلام کو، ان کا باپ انتہائی صالح اور نیک انسان، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے والا، لوگوں کو نیکیاں آسانیاں بانٹنے والا تھا، لہٰذا ان کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، ان کے لیے بھی زندگی آسان کر دینی ہے۔ ٹھیک؟ یہ چیز، اور دیکھیں یہ چیز ہمارے کام آتی ہیں، صرف اور صرف کیا ہے انسان کے اپنے عمل ہی اس کے کام آتے ہیں۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام وأنت الوجه للحي القيوم يا أرحم الراحمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمة ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ذهب همي وغمي. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إمامي نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أنا الليل وأنا النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا رشدی وَإِذْنَا مِنْ شَرِّ نَفْسِنَا. اے اللہ ہمارے دل میں ہماری ہدایت ڈال دے، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. اے اللہ تو نے ہمیں جو سکھایا اس کے ساتھ ہمیں نفع دے دے، اور جو ہم نے سیکھا اس کے عمل میں بدل دے. پروردگار تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار اللہم اجعلنا فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دل میں نور پیدا کر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے. اللہم فقہنا فی الدین، اے پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. پروردگار ہماری آنکھوں میں نور بھر دے، اللہ ہمارے کانوں میں نور بھر دے، اللہ ہمارے دائیں طرف نور کر دے، ہمارے بائیں طرف نور کر دے، ہمارے اوپر نور کر دے، ہمارے نیچے نور کر دے، ہمارے آگے نور کر دے، ہمارے پیچھے نور کر دے. پروردگار تو ہماری زبان میں نور بھر دے. یا اللہ ہمارے پٹھوں میں نور بھر دے، ہمارے گوشت میں نور بھر دے، ہمارے خون میں نور بھر دے، ہمارے بالوں میں نور بھر دے، ہماری جلد میں نور بھر دے. پروردگار ہمارے پٹھوں میں نور بھر دے، پروردگار ہمارے نفس میں نور بھر دے. یا اللہ ہمیں نور عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ روشنی اور نور عطا فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو پورا کر دے. یا ذل جلال والاکرام ہماری قبروں کو نور سے بھر دینا. یا اللہ ہماری قبروں پہ رحم فرما دینا. یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا. پروردگار ہمیں مسلمین کی موت عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں ایک الہ کی پوجا کرتے ہوئے موت عطا فرمانا. یا اللہ ہماری اولادوں کو شرک سے بچا. یا اللہ انہیں بتوں کی پوجا سے بچا. یا اللہ ان کو نفس کی پوجا سے بچا. یا اللہ ان پہ رحم فرمانا. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہمیں یتیموں سے محبت کرنا سکھا دے. یا اللہ ہمیں مساکین سے محبت کرنا سکھا دے. یا اللہ اپنے احکامات سے محبت کرنا سکھا دے. یا اللہ اپنی تعلیمات اور علم سے ہمیں محرومی سے بچا. یا اللہ ہمیں علم کی محرومی سے بچا. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما دے. پروردگار ہم پہ رحمت فرما، ہمیں آزمائشوں سے بچا. یا اللہ ہمیں تکلیفوں سے بچا. پروردگار ہمیں دن رات کی نافرمانیوں سے بچا. یا اللہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہمیں نجات دے دے. ہمارے خون کے اندر جو بیماریاں انہیں ختم کر دے. ہمارے پٹھوں میں جو بیماریاں، ہڈیوں میں بیماریاں، یا اللہ انہیں ختم کر دے. پروردگار تیری بخشش ہمارا سب سے قیمتی سامان ہے. یا اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اوپر اپنا رنگ چڑھا دے. یا اللہ صبغت اللہ کا رنگ چڑھا دے. یا اللہ تیرے سے اچھا رنگ کسی کا نہیں.
یا اللہ ہم پہ دین کا رنگ چڑھا دے، یا اللہ انبیاء کے احکامات اور پیروی کا رنگ چڑھا دے، یا اللہ کوئی ہمیں دیکھے تو کہے یہ مسلمان ہے، یا اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنا دے، یا اللہ ہماری زبانوں کو برائیوں سے پاک کر دے، ہمارے مالوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے مال اپنے پہ خرچ کروا، اپنے دین پہ خرچ کروا، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کروا، یا اللہ ہمارے مال میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے مال میں اضافے کے ساتھ برکت عطا فرما، پروردگار ہمارے پہ دن رات اپنی رحمت عطا فرما دے، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم بہترین نماز ادا کریں، ہم بہترین صدقات دیں، یا اللہ ہمارے صدقات کو داہنے ہاتھ سے قبول کر، یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، یا اللہ ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان کر دے، یا اللہ ان تعلیمات کو اپنے اندر ڈالنا آسان کر دے، پروردگار ہمیں نظر بد سے بچا، یا اللہ ہمیں جادو سے بچا، یا اللہ ہمارے اندر پلنے والی بیماریوں سے بچا، یا اللہ دن رات کی بری گھڑیوں سے بچا، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں لوگوں کی بے پروائیاں دے دے، یا اللہ ہمیں لوگوں سے غنا کر دے، یا اللہ ہمیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے، یا اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، اللہ نفاق سے پاک کر دے، عمل کو ریا سے پاک کر دے، یا اللہ ہماری زبان کو سیدھا کر دے، یا اللہ ہمارے دل سے کینہ اور نفرت ختم کر دے، یا اللہ ہمیں ہماری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، یا اللہ ہمیں نوافل کے ذریعے اپنے قریب کر لے، یا اللہ ہمیں نوافل کی توفیق عطا فرما، ہمارے فرائض کو بہترین کر دے، پروردگار ہم پہ رحم فرما، یا اللہ آنے والی ہر گھڑی میں برکت پیدا کر دے، آنے والی ہر گھڑی میں ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، یا اللہ تو بہترین لوگ قریب کر دے، یا اللہ تو ہم سے بہترین دین کا کام لے لے، یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ دین کے لیے راستے آسان کر دے، یا اللہ دین کے کام کے لیے چلنا آسان کر دے، یا اللہ تو ہمیں شیطانوں کے اور شر انسانوں کے محفوظ کر، یا اللہ شیطانوں اور انسانوں دونوں کے شر سے محفوظ کر، یا اللہ انسان جادوگروں سے بچا لے، یا اللہ جن جادوگروں سے بچا لے، یا اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہمیں نیک وہ رشتے عطا فرما جو تیری پسند کے ہیں، یا اللہ جو ممبر رسول کو سنبھالنے والے ہوں، یا اللہ ہمارے بیٹوں کے لیے اچھی بہویں عطا فرما جو ہماری نسلوں کی بہترین پرورش کریں، یا اللہ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو بہترین حافظ قرآن بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو بہترین پاک رزق عطا فرمانا، یا اللہ وہ اس رزق میں سے تیری راہ میں خرچ کریں، یا اللہ وہ دین کی اشاعت پہ خرچ کریں، یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کا مال تیرے خلاف خرچ نہ ہو، یا اللہ کسی برائی پہ خرچ نہ ہو، یا اللہ ہمارے اعمال اور ہمارے تمام صدقات کو تو اپنے دانے ہاتھ سے قبول کر، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم بھول جائیں تب بھی تو ہم سے نیک اعمال کروا لے، یا اللہ تو ہمیں نیک سفارش والا بنا دے، یا اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ کر لے، اللہ ہماری نیکیوں کو ہماری اولاد کے اندر رائج کر دینا، ہمارا ذکر خیر ہماری نسلوں میں ڈال دینا، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، قیامت کی سختیوں سے بچانا، اللہ موت کی سختی سے بچانا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بے پردگیوں سے بچا، یا اللہ کوئی ایسا علاج نہ کروائیں جس سے بے پردگی ہو، یا اللہ ہمیں بے پردگیوں والی بیماریوں سے بچانا، یا اللہ ہمیں ہسپتالوں سے بچانا، یا اللہ ہمیں بستروں پہ پڑنے سے بچا، یا اللہ ہمیں بڑھاپے میں پیڑیاں گھسیٹنے سے بچانا، یا اللہ ہمیں کسی محتاج نہ کرنا کسی کا، یا اللہ کسی اولاد کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں مال کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اعمال کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں نہ ہوں، یا اللہ ہمیں کھڑا کر کے بہترین نماز پڑھوا، یا اللہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے شفا میں بدلنا سب، یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، یا اللہ ہمارے قرض ادا کروا دے، یا اللہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغنینا بفضلک عمن سواک، یا اللہ اپنے غیب سے ہمارے قرض اتروا دے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے آگے ہمیں کہاں کہاں خیر کی ضرورت ہے، یا اللہ ہم تیری طرف سے آنے والی ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ ہم دعا نہ بھی کریں تو ہمیں خیر دے دینا، یا اللہ جیسے ہم فقیروں کو دیتے ہیں، اللہ تیرا حکم ہے کہ دے دو جو حقدار ہے، جو نہیں بھی حق رکھتا، اللہ تعالیٰ ہم حقدار ہوں بھی نہ بھی ہوں، اللہ ہم پہ پھر بھی اپنی رحمت کرنا، یا اللہ ہم محتاج ہے تیری رحمت کے، اللہ ہمیں بہترین برکت کی جگہ پہ داخل کر، ہمیں برکت کی جگہ سے نکالنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے بہترین مددگار کھڑے کر دے، ربی یسر لی جالسا صالحا، اللہ بہترین لوگ ہمارے قریب کر، یا اللہ ایسے مجلسوں میں ہمارا داخلہ فرما جن سے تو راضی ہے، اللہ ایسے لوگوں کے قریب کر جن سے تو راضی ہے، اللہ ایسے لوگوں کے پاس بٹھا تجھ سے راضی ہیں،
اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت کو آسان کرنا، خوبصورت کر دینا، آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچانا، یا اللہ لوگوں کے برے گمانوں سے بچانا، یا اللہ ہمارے گمان اچھے کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گمان اچھے کر دے، اللہ اس دین کے معاملے میں گمان اچھے کر دے، اللہ اپنی مخلوق کے لیے گمان اچھے کر دے، یا اللہ جو ہم پہ زیادتی کرے تو کافی ہو جا، یا اللہ ہمیں ہماری ہدایت کو ہم پہ آسان کرنے کے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ الدین، یا اللہ ہماری دین کے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ و آخرنا، اللہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لما اعطینا، اللہ کافی ہو جا اس کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ حسبی اللہ حسدنا، اللہ جو ہم سے حسد کرے اس کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، ہم نے ساری امید تجھ پر چھوڑی، ہم سے ہمارے لیے کافی ہو جا، ہماری اولاد اور نسلوں کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اللہ ہم سب معاملے تیری امانت دیتے ہیں، یا اللہ تو ضائع نہیں کرتا، ہماری حفاظت فرما، اے پاک پروردگار ہماری حفاظت فرما، یا ذل جلال والاکرام ہمیں اپنی امان میں لے لے، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ فتنوں سے ہمیں بچا، دن رات کے فتنوں سے بچا، اللہ تنہائی کے فتنوں سے بچا، اللہ جو تنہائی میں برائیاں ہوں ہمیں ہماری اولاد کو اس سے بچا، اللہ تعالیٰ وہ برائیاں جو عام ہیں یا اللہ ان سے بھی بچا، یا اللہ برے ہمسائے سے بچا، یا اللہ برے مال سے بچا، یا اللہ ایسے دوست سے بچا جو ہماری برائیوں کو دیکھ کے اعلان کرے، یا اللہ ایسے دوست سے بھی بچا، یا اللہ ایسے دوست سے بھی بچا جو نیکیاں دیکھ کر چھپا لے، یا اللہ ہمارا ذکر خیر موجود رکھ، ہمارے بعد بھی باقی رکھ، ہم پہ رحم فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر، یا اللہ یہ مبارک گھڑی ہے ان کو قبول کر دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ ہم نے جو مکمل کیا اللہ اس کے اندر جو جو احکامات تھے ہمارے اندر زندہ کر دے، جو ہم بھول گئے وہ ہمیں یاد آ جائیں، اللہ وہ ہمارے عمل میں آ جائیں، اللہ ہم صبغت اللہ ہو جائیں، اللہ ہمارے اندر تیرا رنگ نظر آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، پروردگار ہم سے قبول کر اس پارے کو پڑھنے کے لیے گرمی میں سردی میں، اللہ تعالیٰ جو چل کے آیا، جو راستے کی تکلیف سہ کر آیا، یا اللہ جو گرمی میں آیا، جو سردی میں آیا، اے پروردگار ان سب کو بے تہا اجر عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ اگلے پاروں میں ہمیں برکت عطا فرما، اگلے پاروں میں ہمیں استقامت دے، یا اللہ اتنی صحت دے کہ ہم صحت کے ساتھ جڑے رہیں، یا اللہ ہمارا بولنا سننا قبول کر، ہمارا سیکھنا سکھانا قبول کر، یا اللہ اس قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دے، یا اللہ ہماری قبر میں یہ خوبصورت ساتھی بن کے آئے، یا اللہ آخرت میں بھی یہ خوبصورت ساتھی بن کر آئے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں بلندی دے، اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں عزت دے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں پاک کر دے، یا اللہ اگلی آیتوں کو سمجھنا آسان کر دے، اگلے پاروں میں کھبنا آسان کر دے، اللہ ہم سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہم صلی علی محمد